میں شکر گزار ہوں حمزہ عزیز صاحب کا کہ انہوں نے موقع مجھے فراہم کیا کہ میں آپ سے کچھ باتیں کر سکوں. اللہ تعالیٰ نے جزائے خیر عطا فرمائے. کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹاپک کیا ہے آج کا؟ اچھا تو یہ موضوع ہے غصے پہ. تو کیا آتا بھی ہے غصہ؟ جس کو آتا ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے. جس کو غصہ آتا ہے چلے زبردست نیچے کر دیں. اچھا جس کو غصہ نہیں آتا؟ کوئی ایسا ہے جس کو غصہ نہیں آتا؟ سب کو آتا ہے. ٹھیک ہے. غصہ اچھی چیز ہے یا بری چیز ہے؟ جی جو کہتے ہیں بری چیز ہے وہ بایاں ہاتھ بلند کھڑا کرے. بایاں ہاتھ، لیفٹ ہینڈ، لیفٹ اونچا. چلے جو کہتے ہیں غصہ اچھی چیز ہے وہ رائٹ ہینڈ. اچھا کچھ کہتے ہیں غصہ اچھی چیز ہے. اچھا جنہوں نے دونوں مرتبہ ہاتھ کھڑا نہیں کیا وہ خوش نصیب. دونوں ہاتھ بلند کریں. یہ تو تھے صحیح ہے کچھ لوگ. اچھا وہ فیصلہ نہیں کر پائے. ایسا ہی ہے جو فیصلہ نہیں کر پائے وہ ہاتھ کھڑا کریں کہ اچھا ہے یا برا. اچھا ایسے بھی کوئی نہیں. چلے جی. اچھا یہ بتائیے کہ غصہ کچھ نے کہا کہ اچھی چیز ہے، کچھ نے کہا بری چیز ہے. غصہ کہتے کس کو ہے؟ کوئی بتائے گا غصے کی تعریف کیا ہے؟ کیسے ڈیفائن کریں گے غصے کو؟ غصے کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ جی کھڑے ہو گئے. جس میں انسان اپنا ہوش و حواس کھو بیٹھے اس کو یہی نہ بتاؤ کہ میرا نہیں کون کھڑا ہے. اچھا جس میں انسان اپنا ہوش و حواس، اسے غصہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے. تشریف رکھیے. اور کوئی ساتھی غصہ کہتے کس کو ہے؟ غصے کی ڈیفینیشن کیا ہے، تعریف کیا ہے؟ چلیے عجیب بات ہے. ویسے سب کو پتا ہے کہ غصہ آتا بھی ہے، غصے کو پہچان بھی لیتے ہیں کہ غصہ آ رہا ہے، لیکن ڈیفائن کرنا نہیں آ رہا. ایسا ہی ہے تعریف اس غصے کی نہیں ہے. چلے زبردست. غصے کے اثرات کا پتہ ہے کہ غصے کی ظاہر کچھ علامات ہوں گی. علامات کیا کیا ہوتی ہیں؟ کوئی ساتھی بتائے گا؟ ہاتھ کھڑا کریں. غصے کی کوئی علامت کیسے پتہ چلتا ہے کہ فلاں بندے کو غصہ آیا؟ یا اپنے آپ کا جب مجھے غصہ آتا ہے تو میں کیا محسوس کرتا ہوں؟ کیا علامت ہوتی ہے؟ جسمانی طور پر کیا تبدیلی رونما ہوتی ہے یا نفسیاتی طور پر کیا فرق پڑتا ہے؟ کوئی ساتھی بتائے گا؟ غصے کے بارے میں کوئی حدیث، کوئی روایت کسی کو آتی ہو؟ کبھی کوئی روایت پڑھی ہو، کوئی حدیث پڑھی ہو غصے کے حوالے سے؟ جی سب ساتھیوں کو آواز ہے. غصہ پی جائے. کیا ہے غصہ؟ غصہ وہ کیا ہوتا ہے جو غصہ پی جائے؟ وہ کون ہوتا ہے؟ پہلوان. پہلوان کا مطلب کیا ہے؟ طاقتور. کیا مطلب ہے؟ تو اصل طاقتور کون ہوا؟ جو غصہ پی جائے. جو غصہ آتا سبھی کو ہے، آتا سبھی کو ہے، آتا سبھی کو ہے غصہ. لیکن جو غصے پر قابو پالے وہ طاقتور ہوتے ہیں. جو غصے پر قابو پالے، جو غصے پر قابو پالے وہ طاقتور ہوتے ہیں. اور جو غصے پر قابو نہ پا سکے وہ کیا ہوتا ہے؟ اونچی آواز سے بولیں گے. وہ کیا ہوتا ہے؟ کمزور ہوتا ہے. وہ کیا ہے؟ کمزور ہوتا ہے. تو آپ میں سے کون کون کمزور ہے؟ ہاتھ نہ کھڑا کرے. ویسے سوچیں کہ میں کمزور ہوں یا طاقتور ہوں. اپنا جائزہ لیں.
اچھا یہ کمزور کیوں کہا گیا، طاقتور کیوں کہا گیا، فرق کیا ہے؟ کیسے یہ کمزور ہوا؟ کوئی ساتھی بتائے گا؟ غصے پر قابو نہ پانے والا کمزور کیسے ہوا؟ جی کوئی ساتھی بتائے گا کہ کمزور کیسے ہوا؟ آسان سا ہے، مشکل تو نہیں ہے یہ بات۔ جی ہاں بالکل ایسا ہی ہے، جب انسان اپنے جذبات کے وہ متحد ہو جاتا ہے، جذبات حاوی ہو جاتے ہیں اس پر، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے، عقل سے کام نہیں لیتا، سمجھ بوجھ سے کام نہیں لیتا، دانش سے کام نہیں لیتا۔ جب عقل کا استعمال کرنے پر وہ قادر ہی نہیں رہتا، قدرت ہی نہیں ہوتی، طاقت ہی نہیں ہوتی، تو انسان بھی کمزور ہی ہوتا ہے، نتائج کے اعتبار سے بھی ہوتا ہے۔ چلیں مزید اس پر بات کریں گے۔ غصہ اصل میں ایک جذباتی رد عمل ہوتا ہے۔ جب بھی کوئی چیلنج ہمارے سامنے آتا ہے، کوئی خطرہ آتا ہے، کوئی پرابلم آتی ہے، کوئی مشکل آتی ہے، تو ایک جو جذباتی رد عمل جنم لیتا ہے وہ غصے کی صورت میں ہوتا ہے، غصے کی صورت میں۔ اور غصہ اچھی چیز ہے، غصہ بری چیز نہیں ہے۔ اگر کوئی کسی انسان کو غصہ نہ آتا ہو تو یہ ایک بیماری ہے، یہ ایک بیماری ہے کہ غصہ نہ آنا، اور غصہ آنا یہ ایک اچھی چیز ہے، اچھی چیز ہے، لیکن یہ جذباتی رد عمل ہوتا ہے۔ ہمارا جو ذہن ہے اس کے دو حصے ہوتے ہیں، ایک لیفٹ ہے ایک رائٹ ہے۔ تو جو رائٹ ہے، دایاں ہے، یہ زیادہ جلدی رسپانس کرتا ہے، فاسٹ رسپانس کر رہا ہوتا ہے، جو دایاں برین ہوتا ہے۔ جو لیفٹ ہے یہ سلو کرتا ہے، اس کو ٹائم چاہیے ہوتا ہے، 2 منٹ 2.5 منٹ، کبھی 1.5 منٹ، اس کے بعد یہ رسپانس کرتا ہے۔ تو جو دایاں برین ہے یہ جذبات پر منحصر ہوتا ہے، جذباتی طور پر یہ عمل کر رہا ہوتا ہے۔ تو جب غصہ آتا ہے تو دایاں برین، رائٹ برین فوراً ایکٹیو ہو جاتا ہے، فوراً ایکٹیو ہو جاتا ہے، اور ہم جیسے ہی وہ ایکٹیو ہوتا ہے تو فوراً رد عمل دینا شروع کر دیتے ہیں۔ فوراً جو بھی کوئی ہمارے ساتھ ہوتا ہے یا عمل آتا ہے اس کو رسپانس کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جب فوراً رسپانس کرتے ہیں تو جذباتی رسپانس ہو رہا ہوتا ہے، جو لیفٹ برین ہے، جو عقل پر منحصر ہے، جو دانش پر ہے، جو سوچ سمجھ کر انسان استعمال کر رہا ہوتا ہے، تو اس کا وقت نہیں مل پاتا۔ جب بھی یہ کہا گیا ہے، روایات میں آتے ہیں جب غصہ آ جائے تو کھڑے ہوں تو کیا کریں؟ بیٹھ جائیں، جب بیٹھے ہوں تو لیٹ جائیں، یا پھر پانی پی لیں، پانی پی لیں۔ وہ تھوڑا وقفہ جب آتا ہے تو انسان کو لیفٹ برین استعمال کرنے کا موقع مل جاتا ہے، لیفٹ برین استعمال کرنے کا موقع مل جاتا ہے۔ اور اگر دایاں برین استعمال کر کے انسان رسپانس کر دیتا ہے، رد عمل دے دیتا ہے کسی بھی عمل کا، کسی بھی عمل کا ریئیکٹ کر دیتا ہے، اور اگلا جو بندہ ہے جو غصہ دلا رہا ہے یا جو بات دلا رہی ہے وہ مسلسل جذباتی طور پر ہمیں برانگیختہ کرتا رہے، جذباتی طور پر ایکٹیو کرتا رہے، جذباتی طور پر بٹن دباتا رہے، تو ہم مسلسل جب لیفٹ برین کا استعمال کرتے چلے جاتے ہیں، جذباتی ہوتے چلے جاتے ہیں، تو غصہ بڑھتا ہی رہتا ہے۔ تو غصہ ایک جذباتی رد عمل ہے۔ کبھی بھی کوئی نقصان پیش آنے لگے یا پھر ناانصافی کہیں پر ہمیں محسوس ہو تو یہ غصہ آنا ایک فطری امر ہے، فطرتاً انسان کو غصہ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور ہمارے ہاں پاکستان میں تو غصہ پیدا کرنے کے بہت سارے مواقع ہیں، بہت ساری جگہیں ہیں۔
بسا اوقات گھر کے اندر بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں غصہ دلا رہی ہوتی ہیں. والدین کے جو آپس کا ایک تعلق ہوتا ہے اور اس کے نتیجے میں والدین ایک دوسرے پر جو غصہ کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی بچے سیکھ رہے ہوتے ہیں. تو بچوں میں بھی وہ غصہ آنا شروع ہو جاتا ہے. بہن بھائی ہیں تو بہن بھائیوں کے آپس کے جو معاملات ہیں, آپس کا جو لینا دینا, یا وہاں پر بھی غصہ آنے کے بہت سارے مواقع ہوتے ہیں. روڈ پر جاتے ہیں, کوئی ادھر سے آ رہا ہے بائک والا, کوئی ادھر سے آ رہا ہے, تو بہت سارے مواقع پر ہم غصہ ہو رہے ہوتے ہیں. تو غصے آنے کے مواقع پاکستان میں کچھ حد سے زیادہ ہی ہے. ایسا ہی ہے. غصے کے بیدار ہونے کے, غصے کے نمودار ہونے کے, غصے کے پیدا ہونے کے بے شمار مواقع ہمیں ملتے بھی ہیں. اور پھر معاشرہ, سوسائٹی ہمیں غصے کے اظہار کے طریقے بھی سکھاتا ہے. گلی محلے میں جاتے ہیں, کسی دکاندار کے پاس جا رہے ہوتے ہیں, تو ہر جگہ پر غصے کے اظہار کے مختلف طریقے سیکھنے کو ملتے ہیں. گھر میں بھی سیکھتے ہیں, بہن بھائیوں سے بھی سیکھتے ہیں, دوست احباب سے بھی سیکھتے ہیں. اگر وہ اچھا اظہار کا طریقہ ہوگا تو ہمارا جو اظہار ہے وہ اچھا ہی ہوگا, اور اگر برا ہوگا تو پھر کیسا اظہار ہوگا؟ برا ہی ہوگا. لیکن یہاں دلچسپ بات جو ہے, جو ایک اہم نقطہ ہے, وہ یہ ہے کہ غصے کا اظہار کہیں سے بھی ہم سیکھیں, غصے کا اظہار کسی سے بھی سیکھیں, طریقہ کار کچھ بھی ہو, طریقہ کار کچھ بھی ہو, لیکن جو اس کے نتائج ہیں وہ بھگتے گا کون؟ جی, نتائج کون بھگتے گا؟ کون؟ کرنے والا. سکھائے جو بھی, سیکھو جہاں سے بھی, طریقہ کار جو بھی ہو, لیکن اس کے نتائج کون بھگتے گا؟ غصہ کرنے والا. کون بھگتے گا؟ کون بھگتے گا؟ غصہ کرنے والا. یعنی میں بھگتوں گا, میں بھگت رہا ہوں گا. تو یہ کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے, یہ کوئی تعویل نہیں ہے, یہ کسی بھی قسم کی ہمارے پاس بہانہ نہیں ہے کہ ہمارا معاشرہ کیسا ہے, مجھے گھر کیسا ملا, مجھے بہن بھائی کیسے ملے, مجھے ماحول کیسا ملا, میں نے غصہ کہاں کہاں سے سیکھا, میرے ساتھ کس شخص نے بدتمیزی کی, کس نے برا سلوک کیا, کس نے برا رویہ کیا. یہ کوئی بہانہ نہیں ہے, کیونکہ نتائج کس نے بھگتنے ہیں؟ میں نے خود. اس لیے سمجھدار انسان کیا کرے گا آپ بتائیں گے؟ کیا کرے گا؟ اونچی بات سے بولیں گے. اپنے غصے پر قابو پائے گا, یہ فرما رہے ہیں. تو غصے پر قابو پائے گا, کیسے قابو پانا چاہیے؟ قابو پانے کا مطلب کیا ہے؟ کوئی ساتھی بتائے گا؟ کھڑے ہو کے بتائیں, اونچی بات سے. ٹھیک ہو گیا, زبردست. اور بھی ساتھی؟ پیچھے ہٹ جائے, ٹھیک ہے. اور وہ ایک صاحب تھے, کافی ہٹے کٹے, موٹے تازے تھے. کھانا کہیں کھا رہے تھے تو کسی نے کہہ دیا کہ یار تھوڑا سا تو بس کرو, اتنا کھاتے ہو. تو وہیں پر ایک دوسرا صاحب بیٹھے ہوئے تھے, شخص, وہ کہنے لگا کہ یہ بندہ کبھی بس نہیں کر سکتا, یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کھانے پر یہ ہاتھ کھینچ لے اور قابو پا لے. یہ اسی طرح موٹا تازہ ہٹا کٹا بیماریوں کا مجموعہ بن جائے گا, لیکن یہ کھانے سے باز نہیں آئے گا. تو اس بندے کو اس موقع پر کیا آئے گا؟ کیا آنا چاہیے؟ کیا آنا چاہیے؟ غصہ آنا چاہیے. تو کیا کرنا چاہیے غصے کا؟ پھر جب غصہ آ گیا, ویسے کیا کر سکتے ہیں؟ آپشن کیا اس کے پاس؟ اونچی آواز سے بولیں گے. وہ حضرت فرما رہے. جی حضرت, آپ
اونچی آواز سے. ٹھیک ہے, سر پہ مارے. ٹھیک ہے, حضرت آپ فرما رہے تھے اظہار کیسے کرے. ٹھیک ہے, ہاتھ پاؤں ہلا لیا, اظہار کیا نا, وہ گلاس اٹھا کے اس کے سر پہ مار دیا, پھر کیا ہوگا جی؟ سامنے والے کو بھی غصہ آ جائے گا, پھر وہ کیا کرے گا؟ وہ بھی مارے گا. پھر کیا ہوگا؟ لڑائی ہوگی. پھر کیا ہوگا جی؟ ہسپتال چلے جائیں گے. ہاسپٹل کے بعد پھر کیا ہوگا؟ وینٹیلیشن پہ. یا گرمی زیادہ, آگے نہیں جانا. تو اب یہ ہے کہ اظہار ایسے بھی ہوتا ہے. فائدہ کیا ہوا دونوں کو؟ اور جو زیادہ کھا رہا تھا اس کو کیا فائدہ ہوا؟ نقصان ہوا؟ نقصان ہوا یا نہیں ہوا جی؟ اچھا خاصا نقصان ہوا. ایسا ہی ہے, عام طور پر ہوتا یہی ہے. یہ غصہ جو ہے, غصہ لمحوں میں آتا ہے لیکن سزا سالوں کی ملتی ہے. لمحاتی ری ایکشن جو ہوتا ہے چند سیکنڈ کا, سزا برسوں کی ملتی ہے. ایسا ہی ہے. یہ صاحب ایک اور کام بھی کر سکتے تھے. غصے میں آ کر اس کو کہتے ہیں کہ اچھا تو تم یہ سمجھتی ہو کہ میرا خوراک پہ, کھانے پہ قابو اور کنٹرول نہیں ہے, میں آج سے کر کے دکھاؤں گا. آج سے کر کے دکھاؤں گا. 4 کلومیٹر وہ دوڑ لگانا شروع کر دے غصے میں آ کر. کیا کرے؟ غصے میں آ کر 4 کلومیٹر دوڑ لگانا شروع کر دے. کر سکتا یا نہیں کر سکتا؟ بولے. غصہ اگر آپ آ جائے تو بغیر غصے کے یہاں سے اٹھا کر کوئی چیز کسی کو مارنی ہو تو کتنی زور سے ماریں گے بغیر غصے کے, اور غصے کے ساتھ ماریں گے. دونوں میں فرق کیا ہوگا؟ زیادہ انرجی والا کون سا ہوگا؟ زیادہ انرجی والا کون سا ہوگا؟ تو پتہ یہ چلا کہ غصے میں انسان انرجی زیادہ استعمال کر لیتا ہے. غصے میں انسان زیادہ بہتر کارکردگی ادا کر سکتا ہے. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ غصے میں انسان بہتر کام کر سکتا ہے, پوری توانائی استعمال کر سکتا ہے غصے میں. غصہ تو اچھا ہوا. اب اگر وہ 4 کلومیٹر دوڑے, خوراک پہ کنٹرول کرے, تو چند کچھ ہی عرصے بعد اس کا جسم کیسا ہو جائے گا جی؟ ایک فٹ ہو جائے گا, ایک جسمانی طور پر بڑا مضبوط شخص بن جائے گا. کیا خیال ہے آپ کا؟ تو غصہ جو ہے اس کا مثبت استعمال بھی کیا جا سکتا ہے. غصہ کا استعمال, جس بات پہ غصہ دلایا جائے غصے میں آ کر اس کو پازیٹیولی اگر استعمال کریں گے تو اس کے رزلٹ اور اس کے نتائج کیسے آئیں گے؟ زیادہ اچھے آئیں گے. تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ غصہ کیسے استعمال کریں گے؟ تو سب سے پہلے تو یہ آپ کے پاس نوٹ بک ہے, آپ لکھیں کہ مجھے غصہ کب آتا ہے. لکھیں کب کب غصہ آتا ہے, کیسے حالات ہوں, کیا کیا ہوتا ہے جب مجھے غصہ آ جاتا ہے. اگر کسی کو ذہن میں نہیں آ رہا تو کل پرسوں جو گزشتہ 2 4 5 روز گزرے ہیں اس میں غصہ تو کیا ہوگا آپ نے, کہیں نہ کہیں تو کیا ہوگا. کب کیا ہے اور غصے کا اظہار کس طرح کیا ہے؟ لکھ رہے ہیں. غصہ پچھلے دنوں میں جو کیا ہے وہ کس بات پر کیا ہے اور اس کے اظہار کا طریقہ کار کیا تھا؟ لکھ لیا. اظہار کا طریقہ کار بھی لکھ لیا کہ کیسے اظہار کیا تھا غصے کا, کس بات پہ غصہ آیا, میں نے غصے پر جواب کیا دیا یا غصے کا اظہار کیسے کیا. مرضی ہے آپ لوگوں کی, اگر کوئی شیئر کرنا چاہیے کس بات پہ مجھے غصہ آیا اور میں نے کیسے اظہار کیا. کوئی بندہ جی کھڑے ہو کر کریں گے تو آسانی ہوگی. جب بھی تو میری طبیعت کے ناموافق بات ہو مجھے غصہ آتا ہے. ان قریب کوئی غصہ آیا ہو, اس کا اظہار میں نے ناراضگی سے کیا. تو کیسے اظہار, کوئی بہتر آپشن تھا اظہار کا؟ وہاں بھی یہی آپشن, ناراضگی کے اظہار کا آپشن تھا اور کوئی آپشن نہیں تھا. غصہ جب آتا ہے تو غصے کی پہچان کیسے کی جائے؟
پہچان کا کیا طریقہ کار ہے؟ سب سے پہلے تو انسان کو خود کو سمجھنا چاہیے، خود کو سمجھنا چاہیے، اپنے جذبات کا مشاہدہ کرنا چاہیے کہ مجھے غصہ کن حالات میں آتا ہے، کن باتوں پر آتا ہے اور جن باتوں پر مجھے غصہ آتا ہے اس کے اظہار کی صورتیں کون کون سی ہوتی ہیں، میں اظہار کیسے کرتا ہوں، اور جو میں اظہار کرتا ہوں غصے کا اس کے نتائج کیا پیدا ہوتے ہیں۔ یہ جو بات میں نے ابھی کی ہے آپ میں سے کوئی دہرائے گا؟ جو بات میں نے ابھی کی ہے کوئی دہرا سکتا ہے؟ جی حضرت۔ جب میں غصہ کرتا ہوں تو اس کو اظہار کیسے کرتا ہوں؟ غصہ مجھے کن باتوں پر آتا ہے؟ سارے مل کے دہرائیں، غصہ مجھے، پورا جملہ دہرائیں، ارے ایک جملہ دہرائیں، غصہ مجھے کن باتوں پر آتا ہے؟ ٹھیک ہے، کوئی ایک بات سوچ لیں اتنی دیر میں، کوئی ایک بات، مجھے کن باتوں پہ غصہ آتا ہے؟ جو سوچ رہے وہ ہاتھ کھڑا کرتا جائے، جو سوچ لے وہ ہاتھ کھڑا کرتا جائے، جو سوچنا ہی نہیں چاہتا چلے بہرحال مجھے غصہ کن باتوں پر آتا ہے۔ دوسرا سٹیپ، میں اس کا اظہار کیسے کرتا ہوں؟ میں اس کا اظہار کیسے کرتا ہوں، میں اس کا اظہار کیسے کرتا ہوں، اور جو اظہار کی صورت ہے، جو صورتیں ہیں ان کے نتائج کیا جنم لیتی ہیں، کیا نتائج پیدا ہوتے ہیں۔ کون کرنا چاہتا ہے اینگر کو مینج، غصے کو مینج، غصے کو قابو کرنا، غصے کو سدھانا، غصے کو سکھانا، غصے کی تربیت کرنا۔ غصے کی تربیت کرنا کون چاہتا ہے کہ میں غصے کی تربیت کرنا چاہتا ہوں، اور غصے کی تربیت کا آسان فارمولا یہ ہے، دیکھیں باتیں سننے کو بہت اچھی ہوتی ہیں، کرنے کو بہت اچھی ہوتی ہیں، سن لینا کافی نہیں ہوتا، سمجھ لینا کافی نہیں ہوتا، عملی قدم اٹھانا پڑتا ہے، عملاً کچھ کرنا پڑتا ہے تبھی کچھ آتا ہے، ورنہ کچھ ہاتھ میں نہیں آتا۔ جب غصہ ہمیں آتا ہے تو غصے کی تربیت کرنے سے فائدہ ہوتا ہے، یہ بھی معلوم ہو گیا ہمیں، تو کیوں نہ غصے کی تربیت کی جائے۔ غصے کی تربیت کرنے سے پہلے موجودہ غصے کا سٹیٹس، غصے کی کیفیت یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ موجودہ غصے کا کیا وہ سٹیٹس ہے، کیا درجہ ہے، کیا ہوتا ہے جب مجھے غصہ آتا ہے، کن باتوں پہ آتا ہے، اس کا اظہار کیسے ہوتا ہے، اور اظہار کا نتیجہ کیسے نکلتا ہے۔ ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہم غصہ تو کرتے ہیں، غصے کے جو نتائج پیدا ہوتے ہیں انہیں کبھی بھی چیک کرنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کرتے۔ ضرورت جو ریلیشن شپ ہے، جو ہمارے تعلقات ہے، چاہے وہ گھر میں میاں بیوی کی صورت میں ہو، بہن بھائیوں کی صورت میں ہو، دوستوں کی صورت میں ہو، یا کسی ادارے میں ہو، تو جو ریلیشن شپ تعلقات میں جو بگاڑ پیدا ہوتا ہے غصے کی بدولت، اسے کبھی چیک کرنے کی کوشش ہی نہیں کی کہ یہ غصے کی وجہ سے جو بگاڑ پیدا ہوا ہے اس کا لیول کیا ہے۔ غصہ جو ہوتا ہے، بینک اکاؤنٹ ہے آپ میں سے کسی کا، کوئی ایزی پیسہ، جیز کیش، کوئی بھی بینک اکاؤنٹ کچھ لوگوں کا ہے، غصے کا بھی بینک اکاؤنٹ ہوتا ہے، پتہ ہے آپ کو اس بات کا؟ غصے کا بینک اکاؤنٹ ہوتا ہے، غصہ جمع ہوتا جاتا ہے اور اس کی پھر ایسے گراف بلند ہوتا چلا جاتا ہے، اور انسان کو پتہ نہیں چلتا کہ غصے کی وجہ سے جو بگاڑ ہے وہ کہاں تک آ چکا ہے، اپنے مزاج میں، اپنے ساتھ جڑے ہوئے لوگوں کے مزاج میں۔ جو کچھ بھی پڑھے، جس چیز کی بھی ٹریننگ لے لے، وہ ٹائم مینجمنٹ ہو، وہ اینگر مینجمنٹ ہو، وہ سلیپ مینجمنٹ ہو، وہ کچھ بھی ہو، جب تک
جب تک ایک تو ذہنی طور پر ارادہ کر لینا، مضبوط اور پختہ ارادہ کر لینا کہ میں نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا، مضبوط ارادہ نہیں ہو جاتا تب تک بات نہیں بنتی، اور مضبوط ارادہ کر لینا کافی نہیں ہوتا، بلکہ اس کے بعد زبردست پریکٹس کی ضرورت ہوتی ہے۔ کس کی ضرورت ہوتی ہے؟ پریکٹس کی۔ پریکٹس کریں گے تو کچھ آئے گا، وگرنہ نہیں آئے گا۔ تو غصہ کن باتوں پر مجھے آتا ہے، یہ پہلا سٹیپ ہے پریکٹس کا، جس کو نوٹ کیا جائے کاپی پر، ڈائری پر، کہ غصہ مجھے کن باتوں پر آتا ہے۔ دوسرا سٹیپ کیا ہے؟ اس کا اظہار کیسے ہوتا ہے۔ تیسرا سٹیپ کیا ہے؟ اس کے نتائج کیا نکلتے ہیں، کیا نتائج کیا پیدا ہوتے ہیں، اور اس سے اگلا سٹیپ اس نتائج کے کیا نقصانات مجھے بھگتنے پڑتے ہیں۔ جب تک یہ لکھیں گے نہیں، نوٹ نہیں کریں گے، تو غصے کو اپنے نہ تو قابو کر سکتے ہیں، نہ اس کی تربیت کر سکتے ہیں، نہ غصے کو سکھا سکتے ہیں، نہ سدھا سکتے ہیں۔ غصہ ایک زبردست طاقتور غلام ہے، غلام ہے، ایک زبردست اور طاقتور غلام۔ یا تو اسے غلام بنا کر بہت سارے اپنے کام نکلوا لیں، یا اسے مالک بنا کر خود غلام بن کر اس کے اپنا حال اور مستقبل خراب کر دیں۔ یہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ میرے ہاتھ میں۔ کس کے ہاتھ میں ہے؟ میرے ہاتھ میں۔ غصے کو یا تو تربیت دے دیں، یا اس کے ہاتھوں میں خود غلام بن جائیں اور پھر بھگتے نتائج کو۔ ہم ہر وقت عمل اور رد عمل کی کیفیت میں ہوتے ہیں۔ کس کیفیت میں ہوتے ہیں؟ ایکشن اور ری ایکشن کی کیفیت میں ہوتے ہیں ہر وقت، ایسا ہی ہے۔ اور جواب دہ کس کے ہیں ہم؟ اللہ کے حضور جواب دہ کس کے ہیں؟ ایکشن کے یا ری ایکشن کے؟ ہم ہر وقت کوئی نہ کوئی ایکشن ہمارے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی ایکشن ہمارے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے۔ اور جواب دہ ہم کس بات کے ہیں؟ ری ایکشن کے، ایکشن کے نہیں۔ اب یہاں سے کوئی بندہ آئے اور اس کے ہاتھ میں ہو پانی والی گن، کون سی ہو، اور زور سے وہ 2 4 5 افراد کے مارنا شروع کر دے۔ اگر وہ پانی پھینک دیا کسی نے ہم پر، اس بات کے ذمہ دار ہم ہیں، اس بات کے جواب دہ ہم ہیں۔ ہم سے باز پرس ہوگی، ہم سے پوچھ گچھ ہوگی، لیکن یہیں پر کوئی چیز پڑی ہوئی ہو، گلاس ہو یا کوئی اور ہو، پتھر ہو یا کچھ بھی ہو، اٹھا کر جواباً ہم اس کو پھینکے، اس پہ مارے، ہم جواب دہ ہیں یا نہیں ہیں؟ جی۔ اور اگر ہم کوئی چیز پھینکے زور سے اور وہ فوراً دروازہ بند کر دے اور شیشہ ٹوٹ جائے، پھر ذمہ دار کون ہوگا؟ تو انگلی کس نے لگائی؟ وہ جو باہر سے آیا، ایسا ہی ہے۔ اور نقصان کس کا ہوا؟ ہمارا۔ کیوں ہوا؟ کس کی وجہ سے؟ ری ایکشن کی وجہ سے۔ اور یہ فوری ری ایکشن کس وجہ سے ہوا؟ غصے کی وجہ سے۔ اور غصے میں برین کا کون سا حصہ استعمال ہوتا ہے؟ رائٹ۔ اور رائٹ جو ہوتے ہیں وہ جذبات اور ایموشنز ہوتے ہیں، وہاں پر عقل نہیں ہوتی، سوچ و بچار نہیں ہوتی۔ اور سوچ و بچار کہاں پر ہوتی ہے؟ لیفٹ میں۔ اور لیفٹ برین ایکٹیو ہوتا ہے کچھ دیر بعد، فوراً نہیں ہوتا۔ اب اس نے پانی پھینکا اور ہم نے فوراً رد عمل دیا، ریئیکٹ کیا، رسپانس کیا، اور اس کا نقصان ہمیں بھگتنا پڑا۔ ہمیں کرنا کیا چاہیے تھا؟ جی اونچی آواز سے بولیں۔ پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ پہلے کیا ہونا چاہیے تھا؟ سوچنا چاہیے تھا۔ اور سوچنے کی یہ صلاحیت، ایبلٹی صرف ایک مخلوق کے پاس ہے، اور وہ کیا ہے؟ انسان۔ وہ کیا ہے؟ جانور کے پاس سوچنے کی ایبلٹی ہوتی ہے، سوچنے کا پروسیس اس کا نہیں ہوتا، اس کے جو ری ایکشن ہوتے ہیں وہ لگے بندے ہوتے ہیں، مخصوص ہوتے ہیں، وہ سوچتا نہیں ہے زیادہ۔ سوچنے کا پروسیس، جو تھنکنگ کا پروسیس ہوتا ہے، وہ صرف انسان کر سکتا ہے، جانور تھنکنگ کا پروسیس نہیں کر سکتا۔
اس کے جو ریئیکشن ہے وہ سکھائے جا سکتے ہیں، اس کو تربیت دی جا سکتی ہے، لیکن وہ لگے بدے ہوتے ہیں۔ اور اگر ہم بھی جانوروں جیسا رسپانس کریں تو انسان جسے اشرف المخلوقات اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اور ایک جانور، اس میں کوئی فرق رہ جاتا ہے؟ تو ہم میں سے جو یہاں موجود ہیں اشرف المخلوقات کون کون ہے؟ میں تو ہوں، اور کون کون ہے؟ اور جو اشرف المخلوقات انسان ہوتا ہے وہ رد عمل سے پہلے، ریئیکشن سے پہلے سوچتا ہے۔ میں تو سوچتا ہوں، آپ میں سے کون کون سوچتا ہے؟ جو سوچتا ہے اس سے مطلب یہ ہے کہ جو آئندہ سوچے گا وہ بھی شامل ہے۔ جس کو اللہ تعالیٰ نے عقل دے رکھی ہے وہ ہم میں سے کون کون ہے؟ میں تو ہوں، آپ میں سے کون کون ہے؟ میں آج کے بعد، بولے ساتھ ساتھ، میں آج کے بعد کوئی بھی عمل میرے ساتھ جو ہوگا اس کا ریئیکشن جو دوں گا، ریئیکشن سے پہلے میں سوچ و بچار کروں گا، میں غور و فکر کروں گا، میں اس ریئیکشن کے نتائج کو مد نظر رکھوں گا، نتائج کو سامنے رکھتے ہوئے پھر ریسپانس کروں گا، پھر ریئیکشن کروں گا، اور یہ کام مشکل ہے، اور اس مشکل کام کو کرنے کے لیے مجھے اپنی تربیت کرنے کی ضرورت ہے، اور میں اپنی تربیت کرنے کے لیے مسلسل پریکٹس کروں گا، بار بار پریکٹس کروں گا، اور جب بھی جذبات کے ہاتھوں مغلوب ہو کر، کمزور ہو کر جانوروں جیسی حرکت میں کروں گا تو پھر میں اپنا جائزہ لوں گا کہ میں تو انسان ہوں، سمجھدار ہوں، عقل مند ہوں، میرا مستقبل، میرا فیوچر میرے ہاتھ میں ہے، مجھے تو سمجھداری سے کام لینا ہوگا، تو آئندہ یہ غلط حرکت میں نہیں کروں گا، آئندہ یہ غلط حرکت، بلکہ اس کی بجائے یہ والا رد عمل، رسپانس، ریئیکشن اگر میں دیتا مجھے زیادہ فائدہ ہو جاتا، آئندہ تو میں یہ کام کروں گا۔ تو یہ کام کون کون کرے گا؟ سب نے کہہ تو دیا ہے، کریں گے انشاءاللہ، پکی بات ہے۔ اچھا، تو خلاصہ کیا ہوا، کون بتائے گا؟ بات کا خلاصہ کیا ہوا، نچوڑ کیا ہوا؟ جی، کھڑے ہو کے اپنے آپ پر قابو پانا یا اپنی تربیت کرنا، اپنی تربیت کرنا، زبردست۔ جی، کھڑے ہو کے سوچ کر ریئیکشن کرنا، اونچی آواز سے، سب کو آواز جائے، سوچ کر ریئیکشن کرنا، پوچھ لیں کہ ان کو آواز گئی ہے نہیں گئی، آپ پوچھیں گے۔ سوچ کر ریئیکشن کرنا، جذباتوں میں ریئیکشن کرنا، سوچ سمجھ کر رد عمل دینا، زبردست۔ اور کوئی ساتھی کہ ابھی تک کی بات میں کیا سیکھا ہم نے، کہاں تک پہنچے ہم؟ جی حضرت، بار بار پریکٹس کرنا، جی حضرت، غصے کے نتیجے کو سامنے رکھتے ہوئے ریئیکشن کرنا، غصے کے جو غصے سے ہم ریئیکٹ کر رہے ہیں اس کے نتیجے کو سامنے رکھتے ہوئے پھر ہم ریئیکٹ کریں گے کہ سب سے پہلے جو مجھے غصہ آتا ہے کن باتوں پر آتا ہے، اظہار کیسے کرتا ہوں، اور جب نتائج سامنے آ جائیں تو پھر ہم واپس آئیں گے کہ جو ریئیکشن ہم نے دیا ہے، کس بات پہ مجھے غصہ آیا اور اس کا ریئیکشن کیا ہو رہا ہے، کیا میں اس سے بہتر ریئیکشن دے سکتا ہوں، کیا اس سے بہتر رد عمل کوئی ہے میرے پاس؟ تو اس انتخاب کی آزادی کس کے پاس ہے؟ انسان کے پاس۔ اس کتا ہے، کتا دیکھا ہوا ہے آپ میں سے کسی نے؟ نہیں دیکھا ہوا؟ جی، کس کلر کا دیکھا ہوا ہے؟ اچھا، بہت سارے کتے دیکھے ہوئے ہیں۔ اگر پتھر مارے گے تو کیا کرے گا وہ؟ ٹھیک ہے، یعنی اس کا ریسپانس متعین ہے کہ یہ وہ ریسپانس اس طرح کا کرے گا۔ اگر کسی انسان کو اگر کچھ اس طرح کا کہا جائے تو
جی اگر کوئی انسان کسی انسان کو پتھر مارے تو پھر کیا ہوگا؟ اینٹ مارے گا. اس کے پاس موقع ہے چوز کرنے کا. اگر یہاں پر ایک ہٹا کٹا پہلوان آ جائے اور آپ کے ایک رسید کر دے تھپڑ تو پھر کیا کریں گے؟ جی بھاگنے دے گا وہ. پھر ایسے موقع پر ہم بڑے سمجھدار ہوتے ہیں, فوراً فیصلہ کر لیتے ہیں اس کو کچھ نہیں کہنا, بچاؤ بس اپنے آپ کو. ایسے ہی ہوتا ہے. اور اگر بیچارہ کمزور سا ہو پھر اس کے لگانا شروع کر دیں گے. ایسا ہی ہوگا. تو یہ ہٹا کٹا طاقتور شخص جو آیا اور اس نے آپ کی پٹائی کر دی, آپ نے مار دیا اور آپ نے فوراً فیصلہ کر لیا کہ اس کو کچھ نہیں کہنا, تو یہ فوراً فیصلہ ہو گیا نا. ایسا ہی ہے جب انسان پریکٹس کرنا شروع کر دیتے ہیں, جہاں ہم پلہ ہوتے ہیں یا کمزور ہوتے ہیں وہاں پریکٹس کرنا شروع کر دیتے ہیں, تو پھر یہ جو سوچ و بچار ہوتی ہے نا نتیجے تک پہنچنے کے لیے, بہت زیادہ ٹائم درکار نہیں ہوتا اس کے لیے. ایسا نہیں ہوتا کہ آپ منٹوں یا گھنٹوں سوچتے جائیں کہ کیا میں ریسپانس کروں, کیا رد عمل کروں. جب پریکٹس ہو جاتی ہے تو فوراً رد عمل آتا ہے. آپ نے اپنے ٹیچرز کو دیکھا ہوگا, ہوم ورک جلدی چیک کرتے ہیں یا بہت دیر سے چیک کرتے ہیں, ایک لفظ کو گھنٹہ پڑھتے رہتے ہیں. جی جلدی. اور غلطی پکڑ لیتے ہیں یا نہیں پکڑتے؟ ایسے ایک نظر ڈالتے ہیں فوراً غلطیاں پکڑی جاتی ہیں. ایسا ہوتا ہی نہیں ہوتا. یہاں تک کہ اسپیلنگ کی جو غلطی ہوتی ہے ایک نظر پورے پیج پہ ڈالتے ہیں, چند سیکنڈ میں اسپیلنگ کی غلطی پکڑی جاتی ہے. ایسے ہی ہوتا ہے. یہ پریکٹس سے ہوتا ہے. کس سے ہوتا ہے؟ پریکٹس سے. اگر آپ عمل اور رد عمل کے درمیان جو فصل کرنا ہے, وقفہ کرنا ہے, جس میں آپ نے اپنے ری ایکشن کو چوز کرنا ہے, منتخب کرنا ہے کہ میرے پاس ری ایکشن کا بیسٹ آپشن کون سا ہے, جب آپ بار بار پریکٹس کریں گے تو پھر آپ کو زیادہ وقت درکار نہیں ہوگا. آپ چند لمحات ہی میں فیصلہ کر لیں گے کہ مجھے کون سا ری ایکٹ کرنا ہے, کون سا ری ایکٹ کرنا. وہ ایک بزرگ تھے, اللہ والے تھے, تو کسی نے کمپلین کی کہ وہ جو فلاں آپ کا اسٹوڈنٹ ہے وہ بائیں ہاتھ سے کھانا کھاتا ہے, الٹے ہاتھ سے. تو بزرگ نے فرمایا کہ اس شخص کا لیفٹ ہینڈ ہی اس کا رائٹ ہینڈ ہے, لیفٹ ہینڈ ہی اس کا رائٹ ہینڈ ہے. تو یہاں پر وہ ایک اصول بتاتے ہیں کہ بعض لوگ جو ہوتے ہیں شرارتی قسم کے ہوتے ہیں, بعض لوگ جو ہوتے ہیں وہ عقل کے اعتبار سے کمزور ہوتے ہیں, بعض لوگوں کی سمجھ بوجھ ہی زیادہ نہیں ہوتی, بعض لوگ ویسے ہی مینٹلی ڈسٹرب ہوتے ہیں, سک ہوتے ہیں. تو بعض لوگوں کا جو ان کی بیماری ہوتی ہے, جو ذہنی معذوری ہوتی ہے, فکری معذوری ہوتی ہے, بعض اعمال میں عادات میں وہ معذور ہوتے ہیں, وہ ایسے ہی ہوتے ہیں. گویا کہ وہ ہے, ان کا جو غلط ہے وہی درست ہے, ان کا غلط وہی درست ہے. جس طرح بعض لوگوں کی عادت بن چکی ہوتی ہے کہ انہوں نے 8 بجے کا وقت دیا تو وہ پہنچتے ہیں 8:30. ان کے 8 بجے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ 8:30. جب وہ کہیں کہ 8 بجے آنا ہے تو آپ لکھ لیں کہ یہ بندہ 8:30 پہنچے گا. اور جب آپ طے ہو گیا کہ اس بندے کا 8 8:30 ہی ہے, اس کا 8 8:30 ہی ہے, تو آپ کو پریشانی ہوگی. آپ شکوہ کریں گے کہ بھئی آپ آدھا گھنٹہ لیٹ کیوں آئے, اس نے آنا ہے. بعض لوگوں کا شرارتی مزاج ہوتا ہے, شریر قسم کے ہوتے ہیں, نقصان پہنچانے والے ہوتے ہیں. بعض جو لوگ ہوتے ہیں ان کی جو لہجہ ہوتا ہے وہ کرخت قسم کا ہوتا ہے. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ زبان پر ان پہ گالی ہی ہوتی ہے. آپ کے لیے ان کی شرافت یہی ہے کہ یہ 2-4 گالیاں اس نے دینی ہی دینی ہے, تو غصہ کرنے کی کیا ضرورت ہے, دیتا رہے. وہ بیچارے معذور ہیں.
جب ایک بندہ سوچ سمجھ کے فیصلہ کر لیتا ہے کہ یہ بندہ ہے ہی ایسا اور اس نے ایسا ہی کرنا ہے، تو پھر غصہ کرنے کی کوئی ضرورت محسوس ہو جاتی ہے؟ یہ بندہ عقل سے استعمال کرتا ہے، یہ انسان سمجھ سکتا ہے کہ بھائی یہ والا بندہ جو ہے، یہ والا جو انسان ہے، اس نے ایسا ہی کرنا ہے۔ ابا جی ہیں، گھر آئے ہیں اور گھر آتے ہی انہوں نے دفتر کا سارا غصہ گھر میں نکالنا ہے بچوں پر۔ جب ایک بندہ سمجھ لیتا ہے کہ ابا جی نے ایسا ہی کرنا ہے، تو جس دن نہ کریں اس دن سوچا کریں کہ یار آج کیوں نہیں کیا، جب کرنا ہی ہے تو ٹھیک ہے، خوش ہو جائیں کہ بس ٹھیک ہے انہوں نے اتنا کرنا ہے، اتنا کر لینے دو، اور اس کا کوئی جواب نہیں دینا ہوتا، خاموشی اختیار کرنی ہوتی، بلکہ پانی اور بعض اوقات شربت پلا دینا ہوتا ہے۔ جب انسانوں کو سمجھ لیتا ہے انسان غور و فکر کر کے، یہ جو انتخاب کی چوز کرنے کی ایبلٹی انسان کے پاس ہوتی ہے، جو عمل اور رد عمل کے درمیان ایک فصل ہوتا ہے جس میں عقل سے کام لینا ہوتا ہے، عقل سے کام لے کر لوگوں کے رویوں کا تجزیہ کر کے آپ سمجھ لیتے ہیں تو ایک بہتر فیصلہ کر لیتے ہیں آپ۔ ایسے ہی ہوتا ہے۔ اگلی بات، اللہ کے حضور قیامت کے روز، روز محشر، ہم اس بات کے جواب دہ نہیں ہے کہ لوگوں نے ہمارے ساتھ کیسا رویہ برتا، کیسا سلوک کیا، کیا کیا زیادتی کی، کیا کیا ظلم کیا۔ اللہ نے ہم سے یہ بات نہیں پوچھی، اللہ نے ہم سے یہ بات نہیں پوچھنی کہ کس کس بندے نے کس کس انداز سے کیا کیا زیادتی کی، کیا کیا ظلم کیا، کیا کیا حق مارا ہمارا، اور کیا کیا گالیاں دی، کیا کیا برا بھلا کہا، کیا کیا ڈانٹ ڈپٹ کی۔ یہ اللہ نے ہم سے نہیں پوچھنا، تو پھر پوچھنا کس بات کا ہے؟ جی، جواب میں ہم نے کیا کیا، جواب میں ہم نے کیا، اس کی بات پرس ہوگی ہم سے، اس کا محاسبہ ہوگا، اس کا پوچھا جائے گا۔ اور قرآن مجید نے تو یہ کہا ہے کہ مومنین کے اوصاف بتائے ہیں کہ مومن تو وہ ہوتا ہے جو غصے کو جی پی جاتا ہے، اور غصے کو پی جانے کے بعد دل میں بھی نہیں رکھتا، کینہ نہیں رکھتا، بغض نہیں رکھتا، بدلہ لینے کی تمنا نہیں رکھتا، بلکہ معاف کر دیتا ہے۔ بلکہ کیا کر دیتا ہے؟ معاف کر دیتا ہے۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں، یحب المحسنین کے لفظ آتے ہیں شروع میں، واللہ یا ان اللہ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ تو احسان کرنے والوں کو، بہتر رسپانس کرنے والوں کو تو پسند کرتا ہے۔ جو بہتر رسپانس کرنے والے ہیں ان کو اللہ پسند کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ رب العزت یہی فرماتے ہیں۔ قرآن مجید میں سورہ اعراف کی کچھ آیات ہیں، تو اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو کافروں کا رد عمل ہے، جو کافر آپ کے ساتھ کر رہے ہیں، یہ آپ کو غصہ نہ دلا دے، غضبناک نہ کر دے، غصے میں نہ لیں، آپ غصہ مت کریں ان کے ساتھ، بدلہ مت لیں، بلکہ ان کو معاف کر دیا کریں۔ اور اگر شیطان وسوسے ڈالے تو اللہ سے پناہ مانگا کریں، اللہ کی جانب رجوع کیا کریں، اللہ سے استغفار کیا کریں، توبہ کیا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، غزوہ احد کا موقع ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک پہاڑی کی چوٹی پر ہیں، کفار حملہ کرتے ہیں اور اللہ کے نبی زخمی ہو جاتے ہیں، سر پہ لوہے کی ٹوپی پہن رکھی ہے، اور لوہے کی ٹوپی کے جو کچھ دندانے سے ہیں وہ سر میں چبھ جاتے ہیں، دانت شہید ہو جاتے ہیں، چہرہ زخمی ہو جاتا ہے، چوٹی سے نیچے گر جاتے ہیں، جب نیچے گرتے ہیں کھائی میں تو مزید زخمی ہو جاتے ہیں۔ تو وہاں پر صحابہ جو موجود ہیں تو صحابہ کہتے ہیں، یا رسول اللہ لو دعوت علیہم، کاش آپ ان کے لیے بد دعا کریں، بد دعا کریں ان کے لیے۔ اس کیفیت کو دیکھتے ہوئے صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کی زبان پر یہ الفاظ آ جاتے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی جانب متوجہ ہوتے ہیں اور متوجہ ہو کر فرماتے ہیں، یا اللہ انہیں معاف فرما دے، اے اللہ ان کو معاف فرما دے، معاف فرما دے۔ بد دعا نہیں دیتے بلکہ معافی کی دعا کرتے ہیں ان کے لیے،
بدلہ نہیں لیتے، معافی کی دعا کرتے ہیں، اور صرف دعا تک ہی محدود نہیں رہتے بلکہ اس سے آگے بڑھ کر فرماتے ہیں اے اللہ یہ لوگ مجھے جانتے نہیں ہیں کہ میں تیرا نبی ہوں، اگر جانتے ہوتے تو یہ بدسلوکی ہرگز نہ کرتے، یہ نادان ہے۔ اس سے پہلے وہ جو آیت ہے سورہ اعراف میں اللہ فرماتے ہیں وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، جاہلوں سے اعراض برتیں، جاہلوں کو معاف کر دیں، جاہلوں کو اگنور کر دیں، نادان ہیں یہ لوگ، یہ سمجھدار نہیں، یہ سمجھدار نہیں، یہ نادان ہے۔ نادانوں کو درگزر کر دیا کریں، چھوڑ دیا کریں، اعراض برتا کریں، بدلہ نہ لیا کریں نادانوں سے۔ اور اللہ کے نبی نے اس تکلیف کے عالم میں امت کو سکھایا ہے کہ بدلے نہیں لیے جاتے، بدلے انتقام نہیں لیا جاتا، بلکہ معافی کو پہچان بنا لیا جاتا ہے، معافی کو اپنا شعار بنا لیا جاتا ہے۔ تو آپ میں سے کون سمجھدار ہے جو نادانوں کو معاف کر دے گا؟ آپ سمجھدار ہیں؟ کیوں سمجھدار ہیں آپ؟ کیسے سمجھدار ہیں؟ کیا پیرامیٹر، کیا معیار ہے سمجھداری کا؟ کس نے بتایا کہ آپ کو آپ سمجھدار ہیں؟ جی ظاہر ہے کہ جو جاننے والے ہیں وہ نہ جاننے والے برابر تو نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے توفیق آپ کو عطا فرمائی، یہ اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے موقع میسر کیا کہ آپ لوگ یہاں پر تشریف لائے، یہ اللہ کا احسان ہے یا نہیں ہے؟ یہاں آ کر کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ جس کو برا محسوس ہو رہا ہے وہ بایاں بازو اونچا کھڑا کرے۔ اچھا نہیں لگ رہا؟ جی اچھا، جن کو اچھا لگ رہا ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے، دونوں ہاتھ۔ چلیں یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں پر موقع فراہم کیا کہ ہم یہاں پر بہت کچھ سیکھتے ہیں، ہم یہاں پر بہت کچھ سیکھتے ہیں، بہت ساری اچھی باتیں ہمیں معلوم ہوتی ہے۔ تو جاننے والے نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ جی تو آپ لوگ جاننے والے ہیں یا نہ جاننے والے؟ سارے کہ میں جاننے والا ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع عنایت کیا میں یہاں پر آؤں اور بہت کچھ سیکھوں، اللہ کا شکر ہے میں یہاں پر آیا، میں نے بہت کچھ سیکھا۔ جب میں نے سیکھ لیا ہے تو اس کی شکر گزاری یہ ہے کہ میں سیکھے ہوئے کو استعمال کروں۔ جب میں گھر جاؤں گا تو میں سیکھا ہوا ہوں، اور میرے آس پاس اگر کوئی برا رویہ برتیں گے، مجھے نقصان پہنچائیں گے، مجھے غصہ دلائیں گے، تو میں غصہ نہیں کروں گا، میں برے رویے کا جواب برے رویے سے نہیں دوں گا، کیونکہ میں نے تو سیکھا ہے، میں نے تو سمجھا ہے، میں اور وہ برابر نہیں ہو سکتے۔ ایسا ہی ہے، تو کون گھر میں جا کر اچھا بنے گا؟ کون گھر میں جا کر سمجھدار بنے گا؟ فرق پتہ چلنا چاہیے کہ یہ سمجھدار ہے، یہ سیکھا ہوا ہے، اور جس کو ابھی موقع نہیں ملا، جس کو ابھی موقع، اس کے بارے میں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ اس کو ڈی گریڈ سمجھنا شروع کر دیں کہ یار یہ تو ایسا ہی، اس نے سیکھا ہی نہیں، اس کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے، اس کے علم ہی کچھ نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ صرف شکر گزاری خود کی کریں، خود پر فوکس کریں کہ میں اس طرح تو نہیں ہوں۔ وہ بچہ چھوٹا ہوتا ہے، چھوٹے بچے پر غصہ کرتے ہیں، 2-2.5 سال کا، 3 سال کا، 4 سال کا بچہ ہو، کوئی غلطی کر لے، غصہ کرتے جی؟ اور اگر وہ آپ کو کوئی برا بھلا کہہ دے تو غصہ آتا ہے؟ اگر وہ ایک تھپڑ لگا دے، کیا سمجھتی ہیں اس کو؟
یہ بچہ ہے، یہ بچہ ہے۔ تو بہت سارے بچے عقلی اعتبار سے، علمی اعتبار سے بھی ہوتے ہیں کہ انہیں موقع ابھی نہیں مل پایا کہ وہ سیکھ سکیں، اور ہم نے تو سیکھ لیا ہے، تو ان کو اگنور کر دینا، ان کو معاف کر دینا، ان کو درگزر کر دینا، یہ کس کی سنت ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ جی، اور مسلمان وہ کہاں پایا جاتا ہے؟ وہ والا مسلمان جو حقدار ہے سب سے زیادہ عمل کرنے کا، ایسا مسلمان کہاں پایا جاتا ہے؟ کون ہے؟ میں خود ہوں۔ کون ہے؟ میں خود ہوں۔ کون ہے؟ میں خود ہوں۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ چلیں، کسی کا کوئی سوال ہے؟ جی، اور کوئی ایسا شخص جس کو غصے پر کنٹرول ہی نہ آئے اور غصہ آ جائے پھر اس کے بعد گھنٹوں غصے ہی کی کیفیت میں رہے، کوئی ہے ایسا بندہ؟ کچھ دن رہے گا، میری طبیعت خراب ہوئی تھی، تو اس کے بعد اب کوئی بھی ایسی بات کرتا ہے نا، میں وہی کرتے ہیں تو برداشت نہیں ہے، وہ مطلب کنٹرول کرتا ہوں اپنے آپ کو، کیونکہ برداشت نہیں ہے۔ آپ نے یہ فرمایا ہے نا کہ میری طبیعت خراب ہوئی اور اب گھر والوں کی یا کسی کی بات جو خلاف مزاج وہ برداشت نہیں ہو پاتی، ایسا ہی ہے؟ جی، جواب ضرور دیتے ہیں۔ تو سب پہلا سٹیپ تو ہے کہ برداشت نہیں ہوتی، ایسا ہی ہے۔ آپ کو پتہ چل گیا کہ آپ کو خلاف مزاج کوئی بھی بات ہو برداشت نہیں ہوتی، پتہ چل گیا نا، اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ کو خود اپنی کیفیت کا اندازہ ہو گیا کہ میں اس مرحلے سے گزر رہا ہوں۔ یہ تو پہلا سٹیپ ہے کہ خود شناسی ہونا، خود کی پہچان ہونا، خود کا پتہ ہونا۔ تو انسان جب کمزور ہو جاتا ہے، تھکاوٹ کا شکار ہو، تھکا ہوا آئے، سٹریس جلدی لے لیتا ہے، وہ قوت برداشت کمزور پڑ جاتی ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ پانی شانی پئیں، پانی پیتے رہیں، اور دوسرا یہ کہ اپنے آپ کو بار بار یاد دلائیں کہ میں اس وقت کمزور ہوں، جسمانی اعتبار سے برداشت نہیں ہوتا، کچھ بھی ہو جائے میں نے جواب نہیں دینا، چپ کا روزہ رکھنا ہے، صحیح بات ہو، غصے والی بات ہو، اچھی بات ہو، بری بات ہو، خوشی کی ہو، غمی کی ہو، میں چپ رہوں گا اور سوچ سمجھ کے آہستہ 2-3 منٹ بعد ہی جواب دوں گا۔ اور پانی زیادہ پئیں، پانی۔ اور جو بھی شخص ایکسرسائز کرتا ہے نا، ایکسرسائز گیم کر رہا ہوتا ہے، گیم کرتا ہے، ایکسرسائز کرتا ہے، اسے غصہ کم آتا ہے، یا غصے پر قابو اس کا زیادہ ہوتا ہے، وہ غصے پہ کنٹرول کر لیتا ہے۔ جو گیم نہیں کرتا، ایکسرسائز نہیں کرتا، جس کا چلنا پھرنا نہیں ہوتا، فزیکل ایکٹیویٹیز جس کی جتنی زیادہ کم ہوگی وہ اتنا زیادہ غصے والا ہوگا، لڑنے والا ہوگا، چھوٹی چھوٹی بات پر وہ برا محسوس کر جائے گا۔ اور جو لوگ تھکے ہارے کام کاج سے گھر جاتے ہیں، تھکے ہارے، اور نہ صبح کی واک کی ہوتی ہے، نہ شام کی ایکسرسائز واک کرنے کی ترتیب ہوتی ہے، وہ گھر میں جا کر غصہ ہی کر رہے ہوتے ہیں۔ اسکول کالج سے جہاں پر جس دن کوئی فزیکل ایکٹیویٹی نہ ہو، آپ نے کوئی نہ گیم کی ہے، نہ کھیلے ہیں، نہ بھاگے دوڑے ہیں، نہ کوئی ہلا گلا کیا ہے، ویسے ہی گھر چلے جائے تو اس دن طبیعت میں چڑچڑا پن ہوگا، اس میں غصہ آ جائے گا۔ پیپرز کے دن جب آپ ساری سرگرمیوں کے ایکٹیویٹیز کو چھوڑ دیتے ہیں، تپے بیٹھے ہوتے ہیں۔ فزیکل ایکٹیویٹیز کا کم ہونا غصے کا سبب بنتا ہے، تو فزیکل ایکٹیویٹیز کبھی بھی نہ چھوڑے، ایکسرسائز کو کبھی بھی نہ چھوڑے، پیپرز ہوں، امتحانات چل رہے ہوں، جو بھی مسئلہ آ جائے، فزیکل ایکٹیویٹیز لازمی رکھے، لازمی۔ غصہ کم آتا ہے، پھر بھی آ جائے، تپ گئے ہیں آپ، اور کہیں باہر سے کسی نے شدید قسم کا، پہلوان قسم کا بندہ تھا، آپ کو خوب تپایا، غصہ دلایا، غصے کے اظہار کا موقع ہی نہیں ملا، اوقات بھی نہیں تھی۔ وہ کسی نے ترجمہ کیا تھا اوقات کا کہ ٹائمنگ ہی نہیں تھی۔ وہ میرا کی انگلش کسی نے وہ ڈمی بنائی تھی، وہ بہت پہلے، تو وہ انگلش میں بات کر رہا تھا کہ اوقات نہیں تھی، وہ کہہ رہا میری ٹائمنگ ہی نہیں ہے۔
تو اوقات بھی نہیں تھی، بندہ غصے میں آ گیا ہے، جب غصے میں آ گیا ہے، اب غصہ اتر نہیں رہا، تو گھر میں جا کر پانی شانی پئیں، شربت پئیں، پھر ریلیکس ہو کر بیٹھ جائیں اور ایسے ٹیک لگا لیں، لگائیں ٹیک تھوڑی سی ایسے، آنکھیں بند کر لیں، ایک گہرا لمبا سانس لیں، ناک سے سانس لیں اور منہ سے نکالیں، لمبے لمبے سانس۔ اس طرح کی ایکٹیویٹی جا کر اگر آپ کریں 2-3 منٹ 4 منٹ کریں گے تو کافی حد تک ریلیکس ہو جائیں گے۔ پھر بھی اگر کسی کو غصہ آ رہا ہو اور غصہ نکلے نہ کہ ابا جی سے موبائل کا مطالبہ کیا، ابا جی موبائل لے کے نہیں دے رہے، بار بار رو رہے ہیں، چلا رہے ہیں، میرے دوستوں کے پاس موبائل ہے مجھے لے کر نہیں دیتے، غصہ آیا ہوا ہے تو غصہ نکل نہیں رہا، تو جا کر پھر دوڑ لگانا شروع کر دیں، دوڑتے جائیں، غصہ ختم ہو جائے گا۔ اور غصہ یہ جس طرح غصہ نہ کرنے کی پریکٹس ہوتی ہے یا غصے کو تربیت دینے کی پریکٹس ہوتی ہے، اسی طرح غصہ کرنے کی بھی پریکٹس ہوتی ہے۔ جو بار بار غصہ کرتا چلا جائے، جس کو ماحول میسر آ جائے تو وہ غصہ سیکھ جاتا ہے غصہ کرنا، پھر غصہ اس کا نکلتا رہتا ہے، وہ اکثر غصہ کرتا ہے، غصہ سیکھا ہوا ہوتا ہے انسان نے، غصے کے اظہار کے طریقے ہم سیکھتے ہیں، ہمارا ماحول، ہمارے گھر والے، ہمارے والدین، ہمارے اساتذہ، ہمارے دوست احباب، یہ روڈ پر چلتے ہوئے، یہ سارا غصے کے اظہار کے مختلف طریقے سکھاتے ہیں۔ تو اسی طرح غصے کے اظہار کے مختلف طریقے ہم سیکھتے ہیں کہیں نہ کہیں سے، وہ راستے بند کرنے ہوتے ہیں یا خود پر قابو پانا ہوتا ہے، یہ مشکل کام ہوتا ہے، آسان کام نہیں ہوتا۔ یہ غصہ ہے نا، جس طرح بینک اکاؤنٹ میں آپ پیسے جمع کرواتے ہیں، بینک اکاؤنٹ میں پیسے جمع کرواتے ہیں، اسی طرح غصہ بھی آپ اگلے بندے کے جو ایموشنز کا جو اکاؤنٹ ہوتا ہے نا، ایموشنز کا، جذبات کا اکاؤنٹ، وہاں پر غصہ بھی آپ ڈپازٹ کرتے چلے جاتے ہیں۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ یار میرا بڑا اچھا تعلق تھا، چھوٹی سی بات ہوئی یہ ناراض ہو گیا، اتنا ریئیکشن، اتنا غصہ چھوٹی سی بات کا۔ وہ چھوٹی بات نہیں ہوتی، وہ آپ نے مہینوں چھوٹی کئی باتیں وہاں ڈپازٹ کی ہوتی ہیں، وہ بندہ تپ جاتا ہے۔ جب پریشر کوکر نہیں ہوتا، پریشر کوکر کے وہ ڈھکن کو اچانک آپ اٹھائیں تو کیا ہوگا جی؟ اور ابھی آپ نے پریشر کوکر چولہے پہ رکھا ہی تھا، فوراً ڈھکن اٹھا لیں تو کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا نا۔ اور آپ نے کہیں پر یہ دیکھ لیا کہ اگر پریشر کوکر کے ڈھکن کو ایسے اٹھا کر ایک نظر دیکھ لینا کچھ نہیں ہوتا، لیکن وہاں پر پریشر کوکر پکتا گیا، پھر آپ ہلکا سا اٹھائیں گے تو پھر کیا ہوگا جی؟ لگ پتہ جائے گا۔ اسی طرح بھی لوگوں کو بسا اوقات ہم پکاتے جاتے ہیں، وہ اچانک پھر پھٹتا ہے، پھر کہتے ہیں چھوٹی سی بات ہوئی تھی پھٹ گیا۔ سر آپ نے کہا تھا کہ غصہ کا آنا بھی ایک بیماری ہے، یہ کیسے کی بات ہے؟ غصہ ایک فطری چیز ہے، ہر انسان کو غصہ آتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اگر غصہ کسی کو نہیں آتا، اس سے ماہر نفسیات کے پاس جانا چاہیے اور اپنا علاج کروانا چاہیے۔ اس کی وجوہات ہوں گی، اسباب ہوں گے کہ اس بندے کے اندر غصہ کیوں ختم ہو گیا ہے، ٹھیک ہے؟ غصے کے اظہار کا طریقہ کار نارمل ہونا چاہیے، درست ہونا چاہیے، ٹھیک ہونا چاہیے۔ غصہ تو آتا ہے، میں اگر آپ کو سخت برا بھلا کہوں، آپ کے والد صاحب کو، غصہ نہیں آئے گا آپ کو؟ اور اگر نہ آئے تو علاج کی ضرورت ہو، ایسا ہی ہے نا جی؟ ہاں ایسے ہی ہے، اپنی ضمیر کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے، ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ عادت ہوتی ہے نا، عادت ہوتی ہے کہ جب انسان کو اس طرح کی تھکاوٹ کا شکار ہو جائے یا بھوک کا شکار ہو جائے، بے چینی کا شکار ہو جائے، تو پھر وہ اپنے جذبات پر قابو نہیں پا پاتا، چھوٹی چھوٹی بات پر بھڑک اٹھتا ہے، وہ جذباتی زیادہ ہو جاتا ہے، وہ عقل کا استعمال کم کرنا شروع کرتا ہے۔ یہ عادت ہوتی ہے انسان کی، اور اگر اس کو جانچ لے، سمجھ لے کہ اس کیفیت میں مجھے یہ ہوتا ہے، تو کنٹرول کرنے کی کوشش کرے اپنی،
عقل سے کام لیں کہ یار یہ رسپانس میں نے نہیں کرنا، جذبات کو زیادہ وہ استعمال نہیں کرنا، جو آپ کا رائٹ برین ہے اس کو ایکٹیو نہیں کرنا، بلکہ انتظار کرنا ہے رسپانس دیتے ہوئے۔ وہی سیکھنے والی بات ہے۔ یہ کیفیات تو مختلف ہو سکتی ہے نا، جس طرح ہم نے شروع میں پڑھا کہ غصہ کن کن صورتوں میں آتا ہے، ان صورتوں کو جانیں۔ جب جان لیں گے تو پتہ چلے گا کہ یہ جو بٹن دبے گا میرا یہ بٹن، جو غصے کی صورتیں ہیں نا، وہ بٹن ہے، مختلف قسم کے بٹن لگے ہوئے ہیں، یہ بلب کا بٹن ہے، یہ پنکھے کا ہے، یہ فلان لائٹ کا ہے، ایسے ہی ہے۔ تو اسی طرح ہمارے بھی بٹن ہوتے ہیں کہ یہ بٹن ہے غصے کے، یہ بٹن دبے گا تو یہ غصہ آئے گا، یہ بٹن دبے گا پھر بھی غصہ آئے گا، یہ بٹن دبائیں گے پھر بھی غصہ آئے گا۔ اپنے بٹنوں کا پتہ ہونا چاہیے، اور کسی بھی شخص کو وہ بٹن دبانے کی اجازت نہ دیں۔ مطلب یہ ہوا کہ بٹن چاہے وہ دباتے رہے لیکن غصہ آپ نے نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ اپنے بٹن، اپنا ریموٹ کنٹرول، اپنے اختیارات کسی اور شخص کو نہ دیں۔ جب چاہیں آپ کو آگ بگولا کر دیں، جب چاہیں آپ کو ٹھنڈا کر دیں، جب چاہیں آپ کو غضبناک کر دیں۔ چلیں اسی پہ اکتفا کرتے ہیں۔